الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قرآن مجید کی 2 آیات میں نے تلاوت کی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، اور پھر ہم سب کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. افریقہ میں ملاوی کا یہ دوسرا شہر ہے جہاں میرا بیان ہے. آج ہم 200 کلومیٹر سفر کر کے آئے ہیں. یہ میں تعارف اس لیے کروا رہا ہوں کہ بہت سے لوگ انٹرنیٹ پہ سنتے ہیں نا، تو ان کو پتہ چل جائے ہم کہاں بیٹھے ہوئے اس وقت. تو ملاوی میں بہت ہی خوبصورت شہر ہے یہ، اور ہائٹ پر ہے. بلینڈ، مجھے بولنے دینا تو یاد ہی نہیں ہو رہا تھا. بلینڈ ٹائر نام ہے. ٹائر سے میں نے یاد کیا، بلینڈ ٹائر. اور میں لوگوں کو بتاتا چلوں جیسے پاکستان میں مری، نتھیا گلی، بالکل اسی ٹائپ کا یہ شہر ہے افریقہ میں. ٹھنڈا علاقہ ہے یہاں کے، بسا سکون ملا، ایسے سانس آنا شروع ہوا یہاں پہ. وہاں تو بہت زیادہ گرمی تھی. حیرت اس پر ہے کہ اتنا ٹھنڈا علاقہ ہے، مجھے آج تک یہ سمجھ میں نہیں آیا، کوئی سائنسدان مجھے سمجھائے کہ دنیا کے ایک خطے میں لوگ رہتے ہیں اتنے وائٹ کہ روشنی میں نظر نہیں آتے، ایک خطے میں اتنے بلیک کے اندھیرے میں نظر نہیں آتے. یہ وجہ کیا ہے؟ آج تک مجھے کسی نے کوئی اس کی ریزن نہیں بتائی کہ ایسا کیوں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جو گرم علاقوں کے لوگ ہوتے ہیں ان کے رنگ تھوڑے ڈارک ہو جاتے ہیں. تو بھئی یہ تو ٹھنڈا علاقہ ہے مری کی طرح، تو یہاں کے مقامی لوگوں کے رنگ ڈارک کیوں ہیں پھر؟ تو یہ کب ہوا تھا؟ کسی نے کہا بھئی یہ لوگ بلال حبشی کی اولاد میں سے ہیں، حضرت بلال رضی اللہ عنہ. تو بھئی حضرت بلال بھی تو کسی کی اولاد میں سے تھے نا. تو یہ ہوا کیا ہے؟ کوئی ماہر مجھے بتائے. مجھے ایسی چیزوں کی معلومات کا بڑا شوق ہے کہ یہ کیوں ہے دنیا میں. سب جب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں تو آدم علیہ السلام کے بچوں میں اتنا ڈیفرنٹ کیسے پیدا ہو گیا؟ اتنا ڈیفرنس کیسے آ گیا کہ اتنے بلیک اور اتنے وائٹ؟ تو یہ ابھی تک سورج کی کرنوں کا اثر ہے یہ. تو سورج کی کرنیں تو بھائی وہاں بھی پڑتی ہیں، KPK میں بھی پڑتی ہیں، یہی کرنیں ہیں، وہی جا رہی ہیں کہ وہاں کے لوگ وائٹ ہیں. یا تو کوئی کیمیکل بارش میں کسی نے ملا کے پیچھے زمانے میں ڈالا ہوگا. بہرحال یہ ایک سوال ہے، کوئی ماہر ہو نا، جن کو کوئی سائنٹسٹ ہوں جن کو جینیاتی تبدیلی کیسے ہوئی ہے، کیا ہوا، یہ بہت زیادہ بلیک کیسے ہو گئے، بہت زیادہ وائٹ کیسے ہو گئے. تو یہ معمہ میری سمجھ میں آیا نہیں ہے. کبھی کوئی ملے تو مجھے بتائیں. خیر جی، ہم ابھی بیان شروع کرتے ہیں. دیکھیں میں نے جو قرآن مجید کی آیات پڑھی ہیں، ایک تو پاکستانی انڈین پوری دنیا میں ہی ہر جگہ ہیں. اب یہاں اتنا بڑا کراؤڈ، یار میں حیران ہوں. دنیا میں جہاں بھی جاؤ، اور وہاں بھی بہت ہیں. یا تو ہوتے نا سارے ادھر آ گئے ہوتے، وہاں خالی ہو گیا ہوتا ملک، وہاں بھی بہت ہیں. امریکہ میں، کینیڈا میں، جاپان میں، برما میں، تھائی لینڈ میں، ملیشیا میں، ازبکستان تک میں پہنچے ہوئے ہیں. افریقہ میں کون سا کنٹری ہے جہاں پاکستانی نہ ہو؟ ہر جگہ انڈین پاکستانی. اور یہاں گجراتی اتنے ہیں کہ جو مل رہا ہے گجراتی. میں نے کہا بھائی گجرات میں بھی کوئی گجراتی باقی رہ گیا ہے؟ یہ سارے ادھر ہی آ گئے، یہ سارے ادھر ہی آ گئے ہو. یہ ہوتا ہے آبادی کا فائدہ، سمجھتے ہو؟ ہم جو بار بار کہتے ہیں نا آبادی بڑھاؤ. دنیا میں جس کی آبادی بڑھتی ہے، کلچر اور مذہب اسی کا پھیلتا ہے. خوب سمجھ لو، دنیا میں جس کی آبادی بڑھتی ہے، کلچر بھی اسی کا اور مذہب بھی اسی کا پھیلتا ہے. اور جس قوم کی آبادی گھٹنا شروع ہوئی نا، اس کا بیڑا غرق، وہ اپنی موت مر جاتی ہے. وہ قوم وہ اپنی موت خود ہی مر جاتی ہے. اب غیر مسلموں کو اپنے کلچر کی حفاظت کرنی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کیا ہو گیا، ہم کم ہو گئے تو کیا ہو گیا. ان کے لحاظ سے یہ ٹھیک ہے سوچ، ان کی سوچ کیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے. کیوں بھائی؟ ہم تو پیغمبروں کی دعوت کے امین ہیں. اللہ نے سب سے آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے. آپ کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا. اب اسلام کو دنیا میں بچانا کس کی ذمہ داری ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے. تو ہم نسل کیسے روکیں گے بھائی؟ ہم تو گنہگار ہوں گے، کیونکہ ہمارا کلچر ہمارا نہیں ہے. ہم اگر نماز پڑھتے ہیں یہ ہمارا کلچر ہے، تو کیا ہمارا ہے؟ یہ بولو، یہ تو اللہ نے ہمیں حکم دیا نماز پڑھنے کا. ہم اگر طہارت اختیار کرتے ہیں تو یہ ہمارا کلچر ہے. بولتے کیوں نہیں؟ یہ بھائی اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے، اس لیے کلچر تو ہے، لیکن یہ اسلام کی وجہ سے ہے. ہماری عورتیں اگر پردہ کرتی ہیں تو یہ ہمارا کلچر ہے. ہمارے شاگرد ہیں KPK کے، دیکھو یہ KPK کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ. ہر صوبے کا بندہ انڈیا پاکستان سے پوری دنیا میں پہنچا ہوا ہے.
کوئی بنیر سے آیا ہوا ہے, کوئی ثوابی سے آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ, اور مدارس اتنے بنائے ماشاءاللہ, دیکھ کے ایمان خوش تازہ ہوتا ہے یار. پوری دنیا میں دینی مدرسے پھیلا دیے. ہمارے ہاں نا پاکستان میں ایک طبقہ سیکولر لبرل لوگوں کا ہے اور ایک طبقہ مذہبی اسکالر کا ہے. جو سیکولر لبرل لوگ ہیں وہ تو مذہبی کو برا صبح و شام کہتے ہیں. ایک طبقہ مارکیٹ میں ایسا آیا ہے جو ہے تو مذہبی لیکن اس کا کام ہے صبح و شام علماء کو برا بلا کہنا, مدرسوں کو برا بلا کہنا. وہ طبقہ بات تو قرآن و سنت کا لیبل لگا کے کرتا ہے مگر اس کا کام ہے مدرسے برے, مولوی برے, مدرسے ایسے, مولوی ایسے, مدرسے ایسے, مولوی ایسے. وہ اسلام کو تو برا براہ راست کہہ نہیں سکتے, تو کس کو برا کہتے ہیں؟ مدرسوں کو اور مولویوں کو. تو ایسے لوگوں سے میں کہتا ہوں کبھی خوشبو لگا کے ہمارے ساتھ آؤ اور دنیا کا سفر کرو اپنے خرچے پہ. ایسا نہ ہو میرے پاس فون آئے کہ میں جا رہا ہوں ٹکٹ کرا دو. کبھی آپ خوشبو لگا کے ہمارے ساتھ آؤ, دنیا کا سفر کرو, افریقہ کے جنگلوں میں چلو, امریکہ کینیڈا جاؤ, جاپان جاؤ, تمہیں پتا چلے گا کہ انڈیا اور پاکستان میں علماء نے پوری دنیا میں مولویوں نے کتنا دین کا کام کیا ہے, کتنا کام کیا ہے. ان جنگلوں کو نہیں چھوڑا, کیسے کیسے گاؤں دیہاتوں کے لوگوں پہ جنگلوں میں جا کے محنت کی ہے.